بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سورۃ الکوثر کو پڑھنے کے بے شمار حیران کن فوائد ہیں۔ آپ جان کر حیران ہو جائیں گے اور آپ سورۃ الکوثر کو روزانہ پڑھنا شروع کر دو گے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، یوں تو قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اپنے اندر بے شمار رحمتیں اور فضیلتیں رکھتا ہے، اور قرآن کریم کا ایک ایک نقطہ مقدس اور قابل احترام ہے، لیکن سورۃ الکوثر کی خصوصیت اپنے اندر بہت ہی زبردست انفرادیت رکھتی ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معید، عاص بن وائل وغیرہ دل آزار جملے کہنے لگے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نارینہ اولاد نہیں، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب، ان لوگوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، بلکہ ہمارے فضل و کرم پر نظر رکھیں کہ ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں اور نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن لہٰذا تم ان کے شکرانے میں نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور یہاں تک تمہارے دشمنوں کا تعلق ہے تو انہی کی جڑ کٹی ہوئی ہے اور یہی ہر خیر سے محروم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم اور اس آیت کے تحت داخل ہے، اور اس کی تلاوت کرنے سے بہترین فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو دشمنوں سے خوف کا احساس ہو تو قرآن مجید کی اس مختصر ترین صورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ لہٰذا اس صورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی، اور جو شخص سورۃ کوثر کو روزانہ باقاعدگی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دے گا اور اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا اور سورۃ الکوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ شادی کے لیے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں۔ محبت کی شادی میں بھی سورۃ الکوثر فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ناظرین، جسم میں کسی بھی جگہ درد کی شکایت ہو تو روغن زیتون پر 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر دم کریں، اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، پھر اس تیل کو روزانہ درد کی جگہ پر لگائیں اور ہلکی ہلکی مالش کریں۔ انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے جھگڑتے ہوں، ان کو سورۃ الکوثر ایک بار پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے دونوں کو کھلا دیں، انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اگر لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں تو اس عمل کو 1 ماہ میں 4 مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ رزق کی فراوانی کے لیے اگر کوئی شخص رزق کی تنگی محسوس کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز تہجد کے وقت تہجد سے فارغ ہونے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرے اور اول و آخر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لے۔ اس عمل کو 40 دن تک جاری رکھے، انشاءاللہ رزق میں خوب اضافہ ہوگا اور آمدنی میں بھی خوب خیر و برکت ہوگی۔ قرض کی ادائیگی کے لیے
اگر کوئی شخص مقروض ہو اور قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ سورۃ الکوثر کی تلاوت روزانہ 40 مرتبہ کریں اور اول و آخر 40 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس عمل کو لگاتار 40 دن تک کریں، انشاءاللہ قرض سے نجات مل جائے گی اور غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہے کہ وہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور امتحان میں کامیابی کی دعا کرے۔ انشاءاللہ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے پاس ہو جائیں گے۔ حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے اگر کوئی شخص حاسدوں کے حسد سے پریشان ہو اور اس کی ہائے سے کاموں کے اندر رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان سورۃ الکوثر کو ایک بار پڑھیں، اول و آخر 7 اور 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور حاسدوں کے حسد سے بچنے کی دعا کریں۔ اس عمل کو 21 روز تک جاری رکھیں، انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے نجات ملے گی۔ مراد پوری کرنے کے لیے اگر کسی شخص کی کوئی خاص مراد ہو جو پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر سجدے میں جا کر دعا کریں، انشاءاللہ 7 دن کے اندر مراد پوری ہو جائے گی۔ اس عمل کو 7 دن جاری کرنا ہے، یعنی 7 دن تک کرنا ہے۔ قید سے رہائی پانے کے لیے اگر کوئی شخص ناحق گرفتار ہوا ہو اور اس کی ضمانت نہ ہو رہی ہو تو اس کو چاہیے کہ پیشی سے 7 دن پہلے یہ عمل کرے۔ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھے، ہر بار سورۃ الکوثر کی تلاوت کرے، اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کر کے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مار لیں اور اپنی رہائی کی دعا کریں، انشاءاللہ جلد رہائی نصیب ہو۔ روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے سورۃ الکوثر کی 33 مرتبہ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ صاحب مال اور صاحب وقار بننے کے لیے اگر کوئی شخص صاحب مال اور صاحب وقار بننے کا خواہشمند ہو تو جمعے کے دن نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کی بعد سورۃ الکوثر پڑھے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پابندی سے کرے، دولت بھی بڑھے گی اور عزت و وقار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا۔ عہدے کی بحالی کے لیے اگر کوئی شخص اپنے عہدے سے معزول ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کرے، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنے عہدے کی بحالی کے لیے دعا کرے۔ لڑکی کی جلدی شادی کرنے کے لیے یا شادی نہ ہو رہی ہو تو اگر کسی لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور اچھے رشتے نہ آتے ہوں تو لڑکی کو چاہیے کہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اپنی شادی کی دعا کریں، انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورۃ الکوثر کو باقاعدگی سے پڑھنا اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس سورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ
تعلق جوڑنا بھی بیان کیا ہے۔ اور سبحان اللہ نے قرآن مجید میں کتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں مقبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کامنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر کثیر۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔